السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات گزاروں اور اس مجلس ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اختر حسن ابن محمد حسن، سیدہ محرون نساء زوجہ اختر حسن، مرحوم سید دلشاد حسن ابن اختر حسن، سیدہ تنویر فاطمہ بنت انعام حسن، مرحومین کی تسبیح روح کے لیے پیش. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. دیتی کہ مجلس کیسی پڑھنا چاہیے. میرے مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. غالباً یہ ایصال ثواب کے عنوان سے یہ تیسری مجلس آپ حضرات کے ذوق سماعت کے حوالے. نہایت بااخلاق، نہایت منکسر المزاج، گاہے بگاہے سال بھر میں ایک مرتبہ جب 13 تاریخ کو ہم ترک پور، مرتو پور اور بہودین پور پڑھتے ہوئے آتے تھے تو چائے پینے کے لیے یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر ٹھہرا جائے اور آرام کر لیا جائے. تو بھیا مرحوم جو ہے جب تک ہم رہتے تھے تب تک وہ ہمارے پاس سے ہٹتے نہیں تھے. شاید یہی دلی وجہ ہے اور ان کا دلی لگاؤ ہے کہ میں چاہ کر بھی بمبئی نہیں جا پاتا اور کہیں نہ کہیں بھیا مجھ کو کھنچوا لیتے ہیں. ایک محبت کا سلسلہ ہے جو رواں رواں ہے. آج بھی سلطان پور جانا تھا مگر پھر وہی محبت والا مسئلہ کہ سب کچھ ہو کر بھی آخر میں ماحول میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کیسا بات پڑھ رہی ہوں. جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. تقریباً مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا ترجمہ نہ جانتا ہو.
کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کا مطلب آج تک نہیں جانا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ آج تک اس کا میننگ ہم نہیں سمجھ سکے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى، جہاں فنا کا تذکرہ ہے وہی بقا کا تذکرہ ہے. میرے ذرا توجہ فرمائیے گا، جہاں فنا ہے وہیں پر، جہاں صلوات پر محمد والے جہاں پر فنا ہے وہیں پر بقا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنا کے ساتھ ساتھ بقا کا ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس پانی میں اپنے آپ کو باقی رکھو تو تم ان دامن کو ضرور پکڑ لینا اور اس دامن سے ضرور متمسک رہنا جو تم کو باقی رکھے گا. یہ مجلسیں ہم یوں ہی نہیں کراتے، یہ مجلسیں ہم کرا کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا والے جان لیں کہ وہ اور وسیلے کے قائل ہوں گے، ہم اور وسیلے کے قائل ہیں. ہمارا وسیلہ وہ ہے کہ جو سجدے میں رسول ہے، رسول کی پشت پر حسین ہے، اور زمین پر بیٹھ کر جو آسمان پر حکومت کرے اس کے چاہنے والے شیعہ اثنا عشری. صلوات محمد والے منزل کے قریب آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ہم جس کے چاہنے والے ہیں، ہم جس کے ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اور وعدے کے ساتھ دعویٰ بھی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم ملیں گے، کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم ملیں گے، مگر ہم نے جن کو چاہا ہے انہوں نے کہا ہے تم بعد میں پہنچو گے، ہم وہاں موجود رہیں گے، ہم موجود رہیں گے. بس اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھال لو، اپنے آپ کو ایسا بنا لو، اپنے آپ کو ایسا سوار لو کہ ہمیں کہتے ہوئے اچھا لگے کہ تم میرے ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہوئے اچھا لگے کہ تم میرے ہو. آج اگر منبر پر بیٹھنے والا بیٹھ رہا ہے تو وہ کم سے کم شکل سے مسلمان لگے. ان سب باتوں میں بابا کم ہوتا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں جو آپ بول رہے ہیں. صلوات محمد والے. ایک لوہا پڑھنے والے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اگر وہ امام حسین کی تبلیغ کے لیے اور ان کے مشن کو لوگوں کو بتانے کے لیے مائک پر کھڑا ہو رہا ہے تو وہ کم سے کم شیعہ معلوم ہو. بڑا سناٹا. پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. لہٰذا لازم و ضروری اپنے آپ کو بنا کے سوار کے اس منزل تک پہنچا دو کہ حسین تمہیں دیکھ کر کہے کہ یہ میرا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، جب اپنے آپ کو، آج کا دور چلا گیا کہ وہ ایسے اور وہ ایسے اور وہ ایسے. سب سے پہلے دعوت ذوالشیعہ رکھی ہی اسی لیے گئی کہ پہلے اپنوں کو سنوارو. بھیا اپنا گھر سمربہ نہ کرتا اور ہم چلے محلے میں تبلیغ کرے گا، سمجھاوے کھاتے تو سامنے والے کہتے گا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. لازم و ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. لازم و ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو سماج اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ مذہبیات کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے آج فیشن کے نام پر، دکھاوے کے نام پر، سسٹم کے نام پر جو آج زمانے میں ہو رہا ہے. اگر آپ، میں اپنے میسج کی طرف آؤں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو، خاص طور پر نوجوان سمجھیں. میرا بھائی، میرے دوست، بے پناہ ماتم کرنے والے، بے پناہ جو ہے وہ شب بیداریاں کرنے والے، بے پناہ جو ہے وہ جلوسوں میں شرکت کرنے والے، بے پناہ جو ہے وہ آزاداری میں بے لوث آگے بڑھنے والے. اور میں ایک بات اور بتاؤں، یہ جو چوراہے چوراہے نکڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کو بھی برا کہنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے اپنے سینے کو پیش کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. نہیں، آپ کو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں بھی کچھ بول دینا نا. یہ جو نوجوان دوست ہمارے باہر کھڑے ہوئے ہیں جو عزاداروں کے چپلوں جوتوں کو سیدھا کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی لائق کے تعظیم و تکریم ہے. اس لیے کہ جماعت کہیں پر بھی ہو جو تیر سینے پہ کھا لے وہ بھی تو عابد کہا جائے گا.
ہم نہ سن پائے کہ آپ لوگ بولیں نہ. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم کیا ہیں, ہمیں اپنے آپ میں کیا امپروومنٹ لانی ہے. یہ آج کل جس سے بھی پوچھو ہر چیز جو ہے وہ سماج بدل رہا ہے, سوسائٹی بدل رہی ہے. بھیا سورج اسی ٹائم نکلتا ہے, سورج اسی ٹائم ڈوبتا ہے, شام کا وقت وہی معین ہے, صبح کا وقت وہی معین ہے. دن اور رات کے جو زاویے ہیں وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہیں جیسے چلتے آئے ہیں. یہ آفتاب و مہتاب اپنی کرنیں اسی طریقے سے لٹا رہا ہے جس طریقے سے ہمیشہ لٹاتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ زمانہ بدل گیا, آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. کوئی بھی بات مولوی کرتا ہے, خاص طور پر مولوی, تو مولوی سے یہ کہا جاتا ہے آپ کا جانے مولانا. ابھی ان کو کون بتایا کہ مولوی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے تم سے زیادہ جانتا ہے. ہم تو لفافہ پکڑتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں اندر نوٹ کے آج آئے 4G کا نوجوان, یہ 5G کا ویٹ کرنے والا, یہ ہم سے کہتا ہے کہ مولانا فیشن ہے, زمانہ بدل گیا. بال تو ایسے رکھتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ مطلب یہ اپنا ہے کہ نہیں ہے. ابھی میں ماتم کر رہا تھا, میں جھٹکے سے پیچھے سے آیا, اس کو اس بات کی خبر نہیں کہ مولوی کھڑا ہے, مولانا کھڑا ہے, کچھ بھی کھڑا ہے. وہ اپنا جو ہے وہ اپنی رو میں وہ عجیب سے بال بال کر کے وہ ایک دم آیا, ایک دم مجمع میں آگے ہم سے آگے جا کے کھڑا ہو گیا. مسئلہ آگے جانے کا نہیں ہے, مسئلہ پیچھے ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ شرافت کا ہے. اس لیے کہ اچھی نسل کے لوگ اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں تاکہ امام کے احترام کی حاجی بن جائے. اچھی نسل کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. آپ مسئلہ میں پھر سے کروں, نوجوان سمجھے, ہر بات کا کہتا ہے فیشن. جہاں کوئی بات ہے تڑیوں میں فیشن. دیکھا نہیں آپ, ایک شیخ اسٹائل کے لوگ چل رہا, ایک شیخ جو ہے وہ پتہ چلا وہ تلوار بنوائے ہوئے, چہرے پہ تلوار. جہاں میدان میں تمہیں آنا چاہیے تھا تم کمرے میں تلوار بنا کے پیچھے والے سن رہے بھیا, ہاں ٹھیک, صلوات محمد. ایک سے ایک نقشہ بنا ہوا ہے. جلوس میں جا رہے ہیں تو تیار ہو کے, ایسے تیار ہو کے گئے کہ جنسیت کی اشارے ثواب کی مجلس ہے. میں بھیا مرحوم کے اشارے ثواب کی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر ایک نوجوان, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کے لیے مجلس پڑھی گئی, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تو حر بن کے نکلے. بڑا بڑا خود 27 منزلوں کا اللہ موجود ہے. حجت رضا المسلمین اور برادر عزیز, میرے دوست, میرے بھائی بچپنے کے, جو مجھے پرانے نام سے مجھے پکارتے ہیں آج بھی, جو میرا گھر کا نام ہے, آپ سمجھے, 27 منازل پر 27 منزلیں ایسی ہیں جہاں پر امام حسین نے خطبہ دیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 27 منازل پر امام حسین کے خطبے کے باوجود بھی حر بنا تو ایک منزل ہے یونس بھائی, جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کربلا ایک دن کے لیے تھی مگر سفر کیا 6 مہینے کا. کبھی اس نہج پہ سوچے ہیں کہ جب کربلا ایک دن کے لیے بننی تھی تو یہ 6 مہینے کا سفر کیوں؟ کبھی اس بات پہ سوچے کہ جب مقصد ایک دن میں پورا ہو سکتا تھا تو یہ 6 مہینے کی ٹریولنگ کیوں؟ جب ایک دن میں ایک ایم پورا کیا جا سکتا تھا تو یہ ضرورت کیا تھی کہ یہ 6 مہینے کی ٹریولنگ کی جائے. اور جو معاملہ کربلا میں ہوا وہ مدینہ میں ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ جو معاملہ کربلا میں ہوا وہ مدینہ میں ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ معاملہ کعبے میں ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ مکے میں ہو سکتا تھا نا. وہ معاملہ کوفہ کے قریب ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن پوری ایک ہسٹری بنا کر, پوری ایک تاریخ بنا کر ایسا
لگتا ہے جیسے حسین ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر حسین ایک ایک قدم سوچ کر سمجھ کر رکھ رہے. یہ 6 مہینے کا سفر نہیں تھا, یہ عظیم باطل طاقتوں کے حوالے ایک میسج کرنا تھا, اب بھی سدھر جاؤ. اور پھر 6 مہینے کے بعد اس منزل پر پہنچ کر حسین نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر محل میں اینٹ بڑی ہو تو پھر یزید جیت گیا, لیکن اگر امام باڑے بڑے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جیت گئے. بلندترین سلوات پڑھے عظمت آل محمد. آپ سمجھے اس بات کو, میں پھر سے اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا, فیشن کا نام پر بنا پلیز وہ بے رہے اپنے والدین کے, یہی حسینیت ہے. فرما بردار بنے اپنے والدین کے, یہی درس کربلا ہے. کیوں ہے بات بولے والا؟ آج سمجھے اس بات کو. یہ مجلس کا اس لیے نہ ہوتی, بڑی زبردست مجلس پڑھے لوگ, اس کے بعد مجھے کا پڑھے بتائے نا. یہ زبردست اس وقت بدل جائے گا جب بدیت دل میں اتر جائے. جب یہ بات دل میں اتر جائے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے نا کہ دل کو آزا خانہ بناؤ, گھر کو آزا خانہ بناؤ. صلوات پر محمد والے باہر چلے جاؤ. صلوات پر محمد والے ایک بلند ترین اور صلوات پڑھو. میں آپ کو سمجھنے تک لے کر آؤں گا. دیکھیے اس کو کہتے ہیں کربلا والے. صبح سے لے کر مسلسل اس ٹائم تک مجلسی آپ لوگ سن رہے ہیں, نہ جوش میں کمی آئی, نہ خلوص میں کمی آئی, نہ انکساری میں کمی آئی. کوئی ایسا دکھ نہیں رہا ہے جس کو میں کہوں کہ یہ تھکا تھکا سا ہے. آپ سمجھے, تو یہ حسین ہے جس کا نام جوش بڑھا دیتا ہے. یہ فرش عزا ہے جس کی طاقت ہی یہ ہے کہ اگر تمہارے وجود میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ نکھار کر, بنا کر, سنوار کے اس طریقے سے گلیوں میں لے کر آئے گی کہ دوسرے دیکھ کر کہیں گے ایسا ہوتا ہے حسین والا, ایسا ہوتا ہے حسین. اسی لیے ہمارے یہاں سسٹم بھی رکھا گیا. ہمارے یہاں دیکھیے جلوس بعد میں, جلوس میں 6 سفر کا بھی کل ہی کیا, جلوس بعد میں, مجلس اچھا خالی 6 سفر میں ایسا ہوتا ہے یا جب بھی جلوس نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے؟ جب بھی ہوتا ہے. کہیں پر بھی ایسا ہوتا ہے کسی نہیں, آپ کہیں گے پورے ورلڈ میں. بیکاز امام حسین کا میٹر جو ہے, میٹر آف کربلا, یہ صرف اور صرف نیشنل نہیں ہے, یہ پورے جہان پر محیط ہے, یہ سب پر چھایا ہوا ہے. کیا بزرگ, کیا بوڑھا, کیا عورتیں, کیا خواتین, کیا بچے, کیا بچیاں جن کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے وہ بھی مجلس میں, جن کا گھٹنا نہیں کام کر رہا ہے وہ بھی مجلس میں. اے بھیا کھیلا کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, کرکٹ کی پچ پہ رہتے تھے, کہاں جا رہے ہو, کہاں مجلس میں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا پریشان ہے, کلیسا والے پریشان ہے, جوان نہیں آ رہا, مندر والے پریشان ہے, جوان نہیں آ رہا, مسجد والے پریشان ہے, جوان نہیں آ رہا, پادری کہہ رہا ہماری تقریر کا سن نہیں ہو رہا ہے, فادر کہہ رہا ہے کہ ہماری باتیں کوئی سن نہیں رہا ہے, پنڈت یہ کہہ رہا ہے چوراہے پہ کہ بتیاں تو کوئی من بنا کرتا. ارے ہے کوئی تمہارے پاس نہیں ہے نا کہ جو کسی کو بلا سکے, ایک کشش لا سکے, کھچاؤ کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, خود چل کے چلے آؤ. تو سن لیجیے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس حسین ہے. کس نے بتائیے کتنے نوجوان یا بچے بیٹھے ہوئے, اب ان سے پوچھے چلو 1 گھنٹہ کہیں چپ چاپ چل کے بیٹھنا ہے. اور سنیے, ایک باپ اپنے 4 بیٹوں کو بٹھا کے 1 گھنٹہ نہیں سنا سکتا.
یا خوب لگی ابا بولے چلے جاتے ہیں، ابا بولے چلے جاتے ہوتا ہے کہ نہیں، مگر کمال کی مجلس ہے. آئیے اس نہج پر لے کر آتا ہوں جس نہج پہ مجھے لے کے چل رہا ہے. بقا کی جانب آپ کو سفر کرنا ہے تو دنیا کا جو راستہ ہے، جو وے ہے، جو آپ کو فیشن کے بعنوان دکھ رہا ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرنا. یہ تم سنو، یہ تم سنو بیٹا، تم سنو. یہ جو ہمسین ہے کمسین ہے، آج جو پچھوا لوگ کھڑے ہیں سب لوگ سنے پہلے. آج جو دری وری پہ بیٹھے سب لوگ سنے، کرسی پہ دادا سب لوگ سنے. کیسر دادا توجہ، صلوات ہم سے نوجوان کہتا ہے فیشن. ایکس وائی زیڈ جو بھی بات کر لو، یہ لی کی جنس کیوں پہنے ہو بھائی؟ فیشن. آپ جانتے بھی یو نو مولانا اس کا پرائس کیا ہے؟ ہم سے کہتا ہے مولانا جس کی تبا کی بنوائی 7 سے 8 ہزار روپیہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سے کہتا ہے. یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کی فتوا بڑھا دیں. تو یہ تباہ ہم نے پہنی. اب اس کو کیا پتا ہے اس نوجوان کو؟ جب ہم ہاتھ اٹھاتے تو کہتا ہے یہ آپ کے یہاں مولانا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کی بناوٹ اس طرز کی ہے تاکہ بہت زیادہ گرمی کا احساس اس کے پہننے والے کو نہ ہو. آپ سمجھے؟ اس کو نوجوان کہتے نہیں پتا. خیر، تو ہم نے کہا یہ جینس کیوں پہنے ہو؟ یہ فیشن. یہ کسی ہوئی ٹی شرٹ فیشن، یہ لٹکتی ہوئی جینس فیشن، یہ آئے ترچھے بال سر جو کچھ اما ابا کی نہ سنتے ہیں. اما ابا کی سنتے ہو؟ اگر مزاج کربلائی ہے تو دنیا کے ساتھ بھی رہو گے، مذہب بھی نہیں چھوٹے گا. اگر مزاج کربلائی تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی بولی جاتی ہیں، آنسر کمال یہ یونس بھائی میں سبجیکٹ کے قریب نہیں پہنچا. اور آپ لوگوں کی سماعتوں کو سلام. مسلسل تیسری مجلس سن رہے ہیں اور جس بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں خدا آپ کو سلامت کر کے میں کم کر رہا ہوں. سلامت کر یہ ہمارا دوست، یہ ہمارا نوجوان، یہ ہمارا بھائی. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر ہے نا، یہ ہمارے یہاں بچیوں میں بھی آ رہا ہے. مسئلہ ہوا حجاب کا، تو آج حجاب نہیں ہے. ٹاؤن والے موڑ پہ لے کے چلے گئے مولانا گھر کا دھنو چھوڑیے. نہیں بول پاتے ہم، نہیں کہہ پاتے ان باتوں کو. کربلا نام حق بولنے. اگر بول نہیں سکتے تو اپنے آپ کو کربلا ہی نہ کہو. اپنے میں نے کہا نا اسٹارٹنگ لیول اپنے گھر سے ہونا چاہیے. حجاب مسئلہ حجاب کا، حجاب ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس سے اچھا ہے کہ نہ پہنا گیا ہوتا. بچے غلط پڑھی صحیح پڑھی؟ صحیح پڑھ لو تو صحیح کے ساتھ رہیے. الحق مع العلی، آپ کے ساتھ رہیے. ٹھیک ہے، اس سے اچھا حجاب. چونکہ اس سارے ثواب کی وجہ سے لہٰذا ایک جملہ پڑھتا جاؤ. لیکن یہی مسئلہ جب قبرستان تک آیا، اے کاش کہ میں اشارے میں کہتا اور آپ سمجھ گئے. لکھنؤ رہنے لگے، کہاں ضرورت ہے بھائی؟ بمبئی رہنے لگے، اب کہاں ضرورت ہے بھائی؟ نہیں سمجھے بتیا؟ بتیا سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ باہر رہنے لگے، اب ماحول کی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماحول پرانا ہو گیا. اب بمبئی جا رہے نئے فیشن کے ساتھ، لندن جا رہے نئے فیشن کے ساتھ، امریکہ جا رہے نئے فیشن کے ساتھ، دلی سے چلے آ رہے نئے فیشن کے ساتھ، صاحب فلاں جگہ چلے آ رہے، پنجاب سے چلے آ رہے نئے فیشن کے ساتھ. ایک سے ایک نمونے
कंक्लूड कर देना मुझे। सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराते हुए निकला। यही मामला जो मैं हिजाब की बात कर रहा हूं, यही मामला जब कब्रिस्तान में आया, मेरी माँ और बहनें सुनो खुदा के लिए, ये सास बहू के सीरियल से निकल कर ये करबला की बहू, करबला की बेटी, करबला की बहन, करबला की जोजा को समझने की कोशिश करें। करबला तक अपने वजूद को लेकर यही खातून जो बज़ाहिर आपको हिजाब में नजर नहीं आती है या ऐसे हिजाब में है कि जिसकी वजह से अगर हिजाब न करती तो भी चलता, यही खातून जब इस दुनिया से रुखसत होगी तो कब्रिस्तान में आप क्या सुनते हैं? बोले ना, शर्माए क्यों रहे? हाँ बोलो ना, जरा जोर से बोलो। जायज बात, हाँ तो बात क्या कहे, नामहरम दूर हो जाए। अब आप देखिए यही मसला है, क्या होता है ऐलान, नामहरम दूर हो जाए। ए भैया जब दूर कराए के रहा, मेरा मामला है, मैं पढ़ूंगा, आप नहीं सुन सकते। नेक्स्ट टाइम अब्दुल रबी को मत बुलाएंगे, मत मजलिस को सुनने आएंगे, मगर इस यकीन के साथ कि जब तक ये मिंबर रहेगा हक बयानी होगी। तो इसलिए लाजिम और जरूरी है कि इस बात को भी समझे, सास बहू की कहानियां घर में चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो घर में पॉलिटिक्स हो रही है, बूढ़े हो गए मगर अभी तक बिल्कुल मौत नहीं आया, कल तुम भी बूढ़े हो गए। समझे खुदा के लिए, समझे? ये सारी चीजें जो ये करबलाई मिजाज से बहुत दूर की चीजें, हमें करबलाई मिजाज का आए कितना खूबसूरत समा होता है, मौसम होता है जब हमारी कौम की माएं अपने आगोश के परवरदा को जुलूस और मजलिसों में लेकर आती है और या हुसैन सिखाती है। बस जब तरबियत यही से है तो तब्दीली भी यही होनी चाहिए। नारे हैदरी, जब सब कुछ यही से तो तब्दीली भी कहां से होनी चाहिए? आइए तो सारी बातें कहां चली जाती है? फैशन, सारी चीजें कुल्लु मन अलैहा फान। भैया बताओ, वह जो रब्बी का जुल जलाल वली, हर चीज फना होने वाला है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये सैलून कुछ नहीं बचेगा। और हूर के सामने वैसे ही पहुंच गया जैसे दफनाए गए, समझे इस बात, ठीक है ना? कुल्लु मन अलैहा, तैयारी करें, तैयारी करें किससे? अपने आप को, अपने वजूद से तैयारी करें। क्यों करें? इसलिए कि कब्र में मुलाकात भी तो होनी है। बड़ी बात है, वाह वाह वाह। जुलेखा ने बड़ा लंबा इंतजार किया यूसुफ के लिए, बड़ा इंतजार किया यूसुफ के लिए। हम भी जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो इसीलिए तो कि कब्र में किसी से कब्र में किसी से उस्ताद शहीद सिकते जाफर, मैं चला हूं अली से जिसकी थी आरज़ू सबको याद है ये शेर, ठीक है ना? खुम्स देना मुवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फदक है गुनाह। हक़्क़े सादात व ज़हरा के मक़रूज़ से। अब ना पढ़ेगा, इसलिए मतलब का नाम है ना। पहले जमाने में होता था कि लोग अपनी अपनी चॉइस का बुत रखते थे, अपनी अपनी चॉइस का बुत रखते थे। ये हमारा वाला है, ये हमारा वाला है, ये। तब जब जाते थे, घर से निकलते थे तो पहुंचते ही कहाँ उसी बुत के सामने जो उनकी चॉइस का होता था। और कुछ लोगों की चॉइस इतनी हाई लेवल की होती थी कि वो आस्तीन में छिपा के रखते थे। भैया इशारा समझना, बड़ा एक लतीफ सा इशारा है। कुछ लोग अपनी आस्तीन में रखते थे। ये आस्तीन कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सामने खुल के गिर जाए, तो कैसे बांधे पड़ता।
हाँ, इसीलिए हुक्म नमाज हुआ कि नमाज में हाथ खोल दिया जाए। आप समझे? तो लोग अपनी अपनी पसंद का बुत रखते थे। आज का दौर यह है कि बुत तो है नहीं, नाम के हम मजहबी हैं, आज हम लोग अपनी चॉइस का मौलवी रखते हैं। हमरे स्टाइल से पढ़िया मौलाना तो ठीक, हमने कहा कि दाढ़ी रखो, कर ले हमारे ऊपर तो पड़ा था, हमें दाढ़ी ना रखे रही, बजाय इसके कि तब्दीली आती, बजाय इसके कि हम अपने आप को बदलते, हम सोचते हैं हम अपनी पसंद का मौलवी बदले। ठीक है ना? आइए फिर उस मंजिल पर गया। हम अपने दोस्त से पूछते ये क्यों कर रहे हो फैशन, ये चीज क्यों है का फैशन, ये चीज क्यों है का फैशन। अच्छा सवाल ये है, ये बताओ कि आज इतना जमाना गुजर जाने के बाद भी अम्मी ने पढ़ाया था अल्लाह एक, पंजतन, इमाम, मासूम, नबी, रसूल, बड़े रसूल, कुछ बढ़ा? अरे जमाना बदल गया, कुछ बढ़ा? अच्छा ठीक, नहीं बढ़ा। कुरान मजीद सूरा 114, जमाना बदल गया, कुछ तो घटाएं, कुछ तो बढ़ाएं। जमाना बदल गया ना, हुक्म बदल गया होगा, ऑर्डर्स बदल गए होंगे, हाँ इशारे बदल गए होंगे, किनारे बदल गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा ना। नहीं वही 114 सूर्य जो कल भी थे वही आज भी। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ी, करबला के शहीद, और जमाना बदल गया भाई, 73 कर दीजिए, 74 कर दीजिए, 75 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, और वाकई करबला गवाह है, हिस्ट्री है। अब खुदा के लिए पता नहीं क्यों लोग इन बातों को नहीं पढ़ते। आप जानते हैं करबला में सिर्फ लोगों को बुलाया नहीं गया, जो अभी बच्चा यहां पढ़ रहा, कुछ लोगों को हटाया भी गया, हटाया भी गया, निकाला भी गया, ये कहा गया तुम चले जाओ। और जानते हैं जब ये पूछा गया कि क्यों चले जाए, तो कहा इसलिए कि किसी का माल तुम्हारे ऊपर बाकी है, तुम्हारे ऊपर किसी का उधार बाकी है, किसी का कर्जा बाकी है, किसी का लेन देन बाकी है, लिहाजा तुम करबला के शहीदों की फहरिस्त में नहीं आ सकते। कमाल की बात है, वहां हुसैन चूंकि कुछ लोगों का फकत माल बाकी था तो करबला में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। आज भाई का माल हसब करके, हसब करके, बकारी करके, लोगों का पैसा मार के, फरेब करके, धोखा देके फर्श में बैठकर बहुत बड़े मौलाई है। कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन, ये मसला नामुमकिन का भी नहीं है, मुहाल है, मुहाल। और जानते हैं नामुमकिन और मुहाल में फर्क क्या है? आप अल्फाज के अगर बहस आएंगे तो आपको पता है, नामुमकिन मुमकिन, नामुमकिन मुमकिन हो सकता है, जिसको हमारे इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है। यानी उनके यहाँ डिक्शनरी में नामुमकिन का कोई वर्ड आज भी मेहनत करें, जुस्तजू करें, सही करें, तलाश करें, हर चीज मिल जाएगी, वो पा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा नामुमकिन हमारे यहाँ नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है। मगर करबला में ऐसे लोग जो किसी की मेड़ काटते हो, एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कि मलाइका कब हंसते, उसमें यह था कि जब कोई बंदा पूरा बिघा छोड़ के किसी की मेड़ काटे। हाँ ये तो रिवायत है, आईन तब की वो आईन तज़हक, कब हंसते हैं और कब रोते मलाइका, ये रिवायत है। तो उसमें मैंने पढ़ा था, और ये भी है कि जब मैयत को लिटाते वक्त ये कहा जाता है कि नामहरम जो है वो यहां से हट जाए, और उसने जिंदगी भर पर्दा नहीं किया था, तो फिर वहां फरिश्ते हंसते कि अब हटाने का क्या फायदा। आप समझे मेरे? तो ये एक रिवायत है पूरी, तभी इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में पेश करूंगा एक मसला और मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। सलावत ये सही वाली सलावत पढ़े अल्लाह
زمانہ بدل گیا. میں نے کہا اچھا کیا کیا بدلا؟ کہا رہنے کے اسٹائل، سہنے کے اسٹائل، مکان، یہ وہ سسٹم جتنا ہے. پہلے جو ہے یاد ہے آپ لوگوں کو وہ لکڑی والی گاڑی ہوتی تھی، اس کو پکڑ کے آدمی چلنا سیکھتا. اس کے بعد اس کی جگہ پلاسٹک والا رکشا ہوا. اب اس کے بعد اور مسئلہ پڑا تو آج کل وہ گاڑیاں بھی بچوں کے لیے آٹومیٹک آ گئی ہے، چاہے کار ہو اور چاہے ٹو ویلر. یہ بندہ راضی بھی نہیں رہتا، یہ کم پہ راضی نہیں ہوتا، اسے اور چاہیے، اسے اور چاہیے. ارے سمجھے خدا کے لیے، اسے اور چاہیے. یہ جب معاملہ آن ٹیبل طے نہیں کر پاتا تو یہ ان ٹیبل چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اور چاہیے. تو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے، یہ بھی ایک بڑا میٹر ہے، عنوان ہے کہ انسان فطری طور پر لینے کے لیے پیدا ہوا ہے، دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. اس کا میں ایگزامپل دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آپ کے سامنے. اگر آپ کو یاد دلایا اور مجھے یاد رہا تو صلوات پڑھو. فطری طور پر آپ بچے کو چھوڑ دیجئے زمین پر. ابھی وہ ہمارے یہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بکیاں چلنا، جس کو کہا جاتا ہے گھٹنے پہ چلنا. اس کو ہمارے یہاں کے لینگویج میں کہتے ہیں بکیاں چلنا، ٹھیک ہے نا. ابھی وہ اپنے خالی پیر پہ اور گھٹنے پہ چلنا شروع کیا. آپ دیکھیں چاہے لکڑی آئے، صرف پکڑے گا تو مسئلہ نہیں ہے، عادت ہے لینے کی. سمجھے؟ چاقو ہو، ہاتھ میں لیا اور سیدھے. ارے قرآن کا واقعہ ہے، جب امتحان ہوا موسیٰ کا تو آگ رکھا گیا اور یعقوب کو رکھا گیا تاکہ ہم آزمائیں کہ دیکھیں یہ فطرتاً کس طرف. اس کا مطلب یہ انسان لینے کے لیے پیدا ہوا ہے، دینے کے لیے. ابھی آپ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دم سکون سے بیٹھے ہیں، اچھے طریقے سے مجلس سن رہے، سب لوگ ڈیسنٹ دکھ رہے ہیں، اچھے دکھ رہے ہیں، لاجواب دکھ رہے ہیں. تبرک پڑنے لگے. اس سے زیادہ اچھا تو نہیں سمجھا سکتا. سلامات یہ لینے کا جذبہ ہے جو ایک دوسرے کو کچلے ڈال لے. اے چچا ہموں کا، اے دادا ہموں کا، اے انکل ہموں کا. نہیں رشتہ تھا تو بھی یہ اتنا مطلبی ہے انسان. ذرا سمجھے خدا کی، سمجھے آپ میری بات؟ تو بہرحال یہ ہر چیز کیا ہو گئی؟ فیشن. سوال اور میں اس کو کہیں نہ کہیں مکمل کر دیتا ہوں. حالانکہ ایک واقعہ مجھے پڑھنا تھا کہ ہم اپنی انا کو اگر فنا کر دیں تو ہم بقا کو آسانی سے پا سکتے ہیں. اس لیے عنوان یہ تھا، لیکن چونکہ ایک سلوات پر لمبی ہو گئی اور نہیں کہ حالات حاضرہ پر بھی کوئی بہت زیادہ بات نہ ہو سکی، ورنہ معاشرے میں تبدیلی کے لیے ایک کربلائی میسج اور ایک کربلائی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک اور نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے، اس کے اوپر بھی بیان ہونا چاہیے. آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، خاص طور پر نیو جنریشن جو فیس کر رہی ہے اس زمانے کو، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں، دین ہم کچھ سیونگ بورڈ پر جا سکے، دین اس سیونگ سے ہم فیوچر میں اپنے آپ کو پروگریس کر سکے، آگے بڑھا سکے. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو آج کے دور میں پڑھا جانا، خاص طور پر ارننگ کرنے والے نوجوانوں کے لیے، یا وہ نوجوان جو ابھی پاکٹ منی پا رہے ہیں والدین سے، اپنے آپ کو کیسے وہ اسٹیبلش کریں، آگے بڑھے، اس کے لیے بھی ان سب کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر جو قوم صبح میں سوتی ہو اور دوسری قوموں کو، بچوں کو دیکھیے روڈ پر دوڑتے ہوئے صبح میں نظر آئیں گے. ارے خدا کے لیے سمجھے میری بات. مگر ابا سعودی سے پیسہ بھیج رہے ہیں، ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں گے، کوئی ٹینشن نہیں بات. مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان کا زمانہ بدل گیا ہے میرے دوستو. کیا بدلا زمانے کا یہ بتائیے. صبح کی 2 رکعت تھی، آج بھی ہے. ظہر کی 4 تھی، آج بھی ہے. مغرب کی 3 تھی، آج بھی ہے. کچھ نہیں بدلا زمانے میں، اس لیے کہ زمانہ ان کے لیے بدلتا ہے جن کے پاس امام زمانہ نہ ہو. پوری مجلس مکمل ہو گئی. زمانہ ان کے لیے بدلتا ہے جن کے پاس جو لاوارث ہو، جن کے پاس چھت نہ ہو. زمانہ ان کے لیے بدلتا ہے، ہمارے لیے زمانہ نہیں بدلا. آج بھی کربلا کا میسج، کربلا کا پیغام وہی ہے جو کل تھا. آج بھی ہمارے رشتوں کی قدر اور رشتوں کی عزت اور بزرگوں کا احترام، اسی لیے ہمارے یہاں فادرس ڈے نہیں ہے.
خدا کے لیے سمجھے. اسی لیے ہمارے یہاں مدرس ڈے نہیں ہے, اس لیے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا یہ 24 گھنٹہ واجب ہے, سال بھر میں ایک دن نہیں. اپنی زوجہ کا خیال رکھنا صرف ویلنٹائن ڈے یا اینیورسری ڈے کے دن نہیں, 24 گھنٹے جب خیال رکھیں گے تب رشتوں. اپنی دوستی ہے, یہ ہماری اور آپ کی دوستی ہے. آپ اس کو ان لوگوں نے کیا کہا ہے, ہاں اس میں جو ہے وہ پہناتے ہیں یہ ایک میٹر ہے. جس کو دیکھو ہرا پیلا لال. تو ہم نے پوچھا کہ بھیا تم تو اچھے خاصے لڑکے تھے, کاش کے میں سمجھا لے جاتا. اچھے خاصے کہا تھے بابو, اچھے خاصے لڑکے تھے, یہ کا لال پیلا نیلا پہن کے چلے آئے بھائی. تو میں وہ دوستوں وہ ہمارے دوستوں نے پہنا دیا. تو آپ جب گنیں گے تو وہ 7 8 9 10 جس کے جتنے زیادہ دوست ہیں, کسی کے 3 4 ہیں وہ 3 4 پہنے ہوئے, مگر یہ کہ پہنے ہوئے. اور وہ پراؤڈلی دکھاتا ہے, فخر سے دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ دیکھو میں دوستوں نے, یہ فرینڈشپ ڈے کے اندر کمال ہے. جہاں کربلا جیسا دوست آئیڈیل کے لیے موجود ہے, آخری فکرہ کہنے کے مجلس کو مکمل کر, جہاں آئیڈیل کے طور پر حبیب جیسا کردار موجود ہے, وہاں فرینڈشپ کے دن اگر تم چوڑیاں پہن کر گھر تک آ رہے ہو تو یاد رکھو میدان تک نہ آ سکو گے. کربلا میدان میں لانے کا نام ہے, گھر میں چھپنے کا نام نہیں. حق کا ساتھ دو, بزرگوں کا احترام کرو, والدین کا خیال رکھو. مجلس مکمل ہو گئی, جس جگہ تک آپ کو لے کر آنا تھا آ گیا. اے میرے دوستوں, اے میرے بھائیوں, خاص طور پر ٹینیجرز, دعوت ذوالعشیرہ گواہ ہے. دعوت ذوالعشیرہ ہمارے یہاں عمر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ گواہ ہے. کوئی اس وقت نہ بولا. دعوت ذوالعشیرہ گواہ ہے کہ ہمارے یہاں ایج فیکٹر ہے ہی نہیں معاملہ. ہمارے یہاں ایج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ حق کا, حق کے ساتھ طرفدار حق ہے. اور کربلا ہم کو یہی سکھاتی ہے. آج کی یہ سال ثواب کی مجلس, بھیا مرحوم کے سال ثواب کی, نہایت شریف النفس, نہایت مخلص. میں برادر عزیز اپنے ذیشان بھائی, خدا پروردگار برکتوں کا نزول فرمائے. جتنے حاضرین ہیں جو برسر روزگار ہیں انہیں کامیابی اور کامیابی مقدر فرمائے. جو بے روزگار ہے پروردگار ان کو غیر روزگار مہیا فرمائے. پروردگار ہماری قوم کی جو بہن اور بیٹیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما, ان کے مستقبل کو محفوظ فرما. ہمارے قوم کے نوجوانوں کو علم دین بھی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو ترقی, کامیابی اور کامرانی مقدر فرما. جو برسر روزگار ہیں انہیں مزید روزگار عنایت فرما. جو بے روزگار ان کو غیب روزگار مہیا فرما. جو لوگ پردیس میں پروردگار ان کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو حالات آج کے چل رہے ہیں ان حالات میں ہمارے بزرگوں سے لے کر بچوں تک پروردگارہ جناب عباس سرکار باب الحوائج کے واسطے سے ان سب کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات. یقین کریں مجھے کچھ باتیں پڑھنی تھی مگر مجھے احساس ہے کہ وقت کس منزل پر آ گیا ہے اور مجھے آپ کو کہاں تک لے کر آنا ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کو پڑھنے کا حوقہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ کو پرویا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن دل و دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جائیں. اتنی زیادہ نہ ہو جائیں کہ باؤنسر ہو جائے.
اتنی ہی رہے جو دل و دماغ میں اتر جائے. لیجیے مجلس مکمل ہو گئی. لیجیے جہاں تک آپ کو لے کر آنا تھا اس منزل تک آ گئے. رشتوں کا احترام سیکھیں, اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنے سب کے ساتھ رشتوں کا احترام. ایک عجیب و غریب رشتہ ہے اور اس رشتے کا نام ہے بھائی اور بہن کا رشتہ. کربلا میں بھائی بھائی کا رشتہ, چچا بھتیجے کا رشتہ, ماموں بھانجے کا رشتہ, زوجہ شوہر کا رشتہ, بھانجی بھتیجی کا رشتہ, سارے رشتے ہیں کربلا میں. ایک رشتہ اور ہے اور وہ ہے بھائی اور بے پناہ محبت تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ. بے پناہ محبت تھی. تھوڑی دیر میں روایت پڑھوں گا, ابھی مسائل میں پڑھا, ایک روایت پڑھوں گا, مسائل بہت پرانی پڑھتا نہیں ہوں, آپ صرف سن لیں اس جملے کو. بے پناہ محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ جب جناب عبداللہ کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت طے ہوئی تو 2 شرطیں مولا کائنات نے رکھی تھی. کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں اور آپ سن لے جائیں اس کو. 2 شرطیں. ایک شرط جناب عبداللہ سے یہ ہے کہ اے عبداللہ, زینب جب بھی اپنے نانا کے روزے کی زیارت کے لیے آئے تو کبھی روکنا نہیں. اور یہ دستور تھا کہ جب جناب عبداللہ کے گھر سے جناب زینب نکلتی تھی تو رات کا وقت ہوتا تھا, پھر بھی روضہ رسول کے چراغ کو بجھا دیا جاتا تھا کہ علی کی بیٹی. اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ عبداللہ جب بھی حسین سفر کے لیے آمادہ ہو, زینب کو روکنا نہیں, زینب ساتھ میں جائے گا. اگر یہ شرائط قبول ہے تو زینب کے ساتھ نسبت بن کے. جناب عبداللہ نے ان کنڈیشنز کو, ان شرائط کو نسبت کے لیے منظور کیا. کیا محبت تھی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں, نہیں پڑھ پاؤں گا مسائل, تھوڑی دیر اٹھائی سے بہتر دیکھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پہلے سمجھ لیں. رونا تو یہ ہے کہ جب جب یاد آئے حسین, جب جب یاد آئے زینب, جب جب یاد آئے کربلا, جب جب یاد آئے تو آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں. لہٰذا سنے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کتنی محبت تھی اپنے بھائی سے. ہمارے یہاں عرب میں دستور اور ہے, اور ہمارے یہاں ہندوستان میں دستور شادی بیاہ کے مسائل کے حوالے سے الگ دستور ہے. وہاں الگ دستور ہے, یہاں الگ دستور ہے. ہمارے یہاں بیٹی جب رخصت ہو کر جاتی ہے اپنے سسرال شوہر کے گھر تو دوسرے ہی دن جو زیادہ نزدیک ہوتے ہیں گھر میں چھوٹے بچے, اس کو ہمارے یہاں چوتھی کہا جاتا ہے. یہ آپ کے یہاں بھی, ہمارے سب کے یہاں, ہمارے یہاں اس کو چوتھی کہا جاتا ہے. جو سب سے کلوز ہوتا ہے اور گھر کا کوئی ایک بڑا جو ہے وہ جاتا ہے اور لڑکی کو اور اس کے شوہر کو لے کر آتا ہے اپنے یہاں. اس کو ہمارے یہاں چوتھی کہا جاتا ہے. عرب میں یہ دستور نہیں ہے. عرب میں دستور یہ ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو 3 دن تک اس سے ملنے کے لیے اس کے مائکے سے کوئی نہیں جاتا. اور جب 3 دن گزر جاتا ہے تو لڑکی کی ماں جاتی ہے خیریت لینے کے لیے. یہ دستور ہے عرب کا. جہاں بچی گئی ہے وہاں ماں جاتی ہے 3 دن کے بعد اس کی خیریت لینے کے لیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب رخصت ہو کر جناب عبداللہ کے گھر گئی تو دستور عرب کا کیا ہے, 3 دن تک کوئی نہیں جاتا. جب 3 دن گزر گئے مولا کائنات اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے جناب فضا آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سن لیا جملہ تو مصائب کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو گئے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں, مولا کائنات گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب فضا آتی ہے, کہتی ہے زینب کے پاس ماں نہیں ہے نا. زینب کی خبر لینے کے لیے کون جائے گا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا فضا, ارے تم نے بھی تو زینب کو پالا ہے, ارے جا ذرا زینب کی خبر لے لو. جزاک
انڈیا کلنگ ہے. ہاں ارباب اعظم، اگر آپ سن سکتے تو مسائل کے یہ جملے سن لیں. روایت کہتی ہے کہ کیا پیار تھا، کیا محبت تھی بھائی اور بہن میں. سنو گے ارباب اعظم، تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضا مولا کائنات کے گھر سے نکلی، جناب عبداللہ کے گھر کے قریب پہنچی، جا کر جب الباب کیا، دروازہ کھولے، جناب عبداللہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے. کہا زینب کی خبر گیری کے لیے آئی ہوں. زینب کہاں ہے؟ کہا وہ مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، اس حجرے میں شہزادی عبادت فرما رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضا جناب زینب سے ملنے کے لیے اس حجرے میں پہنچی، جا کر ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا زینب ماں کی یاد آ رہی ہے. تب دبائی ہوئی آنکھوں سے فضا کی طرف دیکھ کر کہا ارے اماں کی یاد نہیں آئی، 3 دن ہو گیا میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے فضا، اے اماں فضا، اگر میں نے اپنے بھیا کو نہ دیکھا تو زینب مر جائے گی. تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضا مولا کائنات کے گھر آئی. اے ابو الحسن، ارے حسین کو بھیجو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب مر جائے. میں کہوں گا ابھی بھی فضا گواہ رہیے گا، یہ مدینہ ہے، کل کربلا کا میدان، دل زینبیہ 70 قدم پر ایک بہن ایک بھائی کا گلا، شبر کا چلتا ہوا خنجر، زینب کی رن صدا. او میرے ماں جائے کو ذبح کرنے والے، زینب دیکھ رہی ہے. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. گزار ہوئے پر سورہ حق 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ اختر حسن ابن محمد حسن، سیدہ مہرون نساء زوجہ اختر حسن مرحوم، سید دلشاد حسن ابن اختر حسن، سیدہ تنویر فاطمہ بنت انعام حسن، ان مرحومین کی تسکین روح کے لیے جملہ تمام مومنوں کی تسکین روح کے لیے پیش کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير.